برابری پارٹی پاکستان 8 فروری 2024 کو الیکشن میں حصہ لے رہی ہے۔ تھوڑا سا کنفیوژن کریٹ ہو گئی تھی کیونکہ الیکشن کمیشن میں ایک اور پارٹی جو کہ ملتا جلتا نام ہے وہ اس کو ڈی لسٹ کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے تھے، تو اس وجہ سے ہمارے ممبرز نے بھی ہم سے سوال پوچھا اور جو مخالف پارٹیاں تھیں انہوں نے اس کو اچھالنے کی کوشش بھی کی، لیکن ہمارے تمام جو امیدوار تھے جنہوں نے اپلائی کیا تھا ان سب کو قلم کا نشان الاٹ ہو گیا ہے اور اس وقت ہم ڈیفینیٹلی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ برابری پارٹی کی جو اہم بات میں کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ برابری پارٹی کی ریپریزنٹیشن جو ہے وہ ملک کے تمام صوبوں میں سے ہے، اس میں خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں اور منورٹی کے بھی ایک کینڈیڈیٹ ہیں، تو برابری پارٹی پاکستان ملک گیر پارٹی ہے اور میں کہوں گی کہ اس وقت پاکستان میں اس کی پریزنس جو ہے وہ کم از کم 80% ڈسٹرکٹ میں ہے۔ امیدوار کیونکہ الیکشن میں تھوڑی سی انسرٹنٹی تھی، بہت سے لوگ کہہ رہے تھے ہوں گے نہیں ہوں گے، اس طرح سے وہ پارٹیسپیشن نہیں ہو پائی، لیکن انشاءاللہ ہم اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں ہمارے وہ اپنے مخالفین کو ٹف ٹائم ضرور دیں گے۔ برابری پارٹی پاکستان جیسے سب کو پتہ ہے کہ عام لوگوں کی پارٹی ہے، اس کا منشور جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے، ہمارا پورا جو مینیفیسٹو ہے وہ عام لوگوں کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ہے، اور اس وقت جو ہمارے امیدوار ہیں ان کی لسٹ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آئے گی۔ اس وقت 33 حلقوں سے ہم کنٹیسٹ کریں گے اور میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن وہ آپ دیکھ لیجیے اسکرین پہ جن حلقوں میں وہ لوگ موجود ہیں۔ ہمارے جو امیدوار ہیں وہ برابری کے نظریے پہ یقین رکھتے ہیں، اسی مینیفیسٹو سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں جو برابری پارٹی کا مینیفیسٹو ہے۔ اس میں جو اقدامات لینے کی ضرورت ہے، ہماری نظر میں جو اقدامات معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، لوگوں کی خوشحالی کے لیے لینے کی ضرورت ہے وہ کوئی اور پارٹی نہیں لے گی، خاص طور سے بڑی جو پارٹیاں ہیں جو کہ جاگیرداروں سرمایہ داروں کی پارٹیاں ہیں وہ کبھی بھی نہیں لیں گی، اور اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ الیکٹیبلز کی پریکٹس کی سیاست چل رہی ہے، تو جو اقدامات ہم لینا چاہتے ہیں وہ ان کے مفادات سے متصادم ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں کریں گے، کبھی بھی لاگو نہیں کریں گے، بلکہ وہ اس کی بات تک بھی نہیں کریں گے۔ تو جہاں جہاں برابری پارٹی پاکستان کے امیدوار کھڑے ہیں، میں ان حلقوں کے تمام عام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں، بلکہ ان کو یہ تجویز دے رہی ہوں، ان کو گائیڈ کر رہی ہوں کہ آپ برابری پارٹی پاکستان کے نمائندے کو، امیدوار کو ووٹ دیں، اسمبلیوں میں ان کو پہنچائیں تاکہ وہ آپ کی خوشحالی کے لیے وہ اقدامات کر سکیں، قانون سازی کر سکیں، پالیسیاں بنا سکیں، اور یہ یاد رکھیں کہ برابری پارٹی پاکستان کا انتخابی نشان قلم ہے، اور اسی قلم کی طاقت سے جو ہم سمجھتے ہیں، جو کہتے ہیں نا قلم کی طاقت تلوار کی طاقت سے زیادہ ہوتی ہے، اور ہم اس میں یقین رکھتے ہیں کیونکہ اسی کی مدد سے ہمارے امیدوار اسمبلیوں میں جائیں گے، بیٹھیں گے اور قانون سازی کریں گے۔ آپ سب جو عام لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اس الیکشن میں امیر سیاستدانوں کا سیاسی بائیکاٹ کریں تاکہ ان کو ایک کلیئر، واضح، اسٹرانگ میسج جائے کہ اب بہت ہو چکی ہے، 76 سالوں سے آپ لوگوں نے اس ملک پہ حکومت کی ہے، آپ لوگ اسمبلیوں میں بیٹھا ہے اور عام لوگوں کو کچھ نہیں ملا، تو اب یہ ٹائم ہے کہ عام لوگ خود اپنے نمائندے چنیں، خود اسمبلیوں میں ان کو بھیجیں تاکہ وہ اپنی مرضی کے قانون بنا سکیں، اپنے مسائل خود حل کر سکیں۔ اچھا، جہاں جہاں برابری پارٹی پاکستان کے امیدوار نہیں ہیں وہاں کے جو عام لوگ ہیں ان کو میری یہ تجویز ہے یا میری ریکمنڈیشن ہے، میری سجیسشن ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے حلقے میں ٹرانزیکشنل پالیٹکس، پیٹی پالیٹکس، حلقے کی پالیٹکس سے نکلیں، کیونکہ جب آپ ان لوگوں کو، یہ جنرل الیکشن ہے نا، تو آپ جن لوگوں کو نمائندہ منتخب کریں گے اور وہ اسمبلی میں جا کے بیٹھیں گے، وہ جو ایوان ہوتا ہے وہ لیجسلیٹو ان کا کام ہوتا ہے، مطلب یہ آپ کی لیجسلیٹو اسمبلی ہے، یہ قانون سازی کرنے کا ادارہ ہے، یہ آپ کا لوکل گورنمنٹ ادارہ نہیں ہے، تو اس لیے آپ ان سے ان چیزوں کا مطالبہ کریں جس کے لیے آپ ان کو الیکٹ کر کے بھیج رہے ہیں وہاں پہ، مطلب یہ گلی محلے کے کام کرانے، تھانے کچہری کے کام کرانے، کسی کو نوکریاں دلوانی، یہ ان کا کام نہیں ہے، بلکہ ان سے یہ مطالبہ کریں کہ یہ
لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کریں تاکہ آپ لوگ خود جو اپنے مقامی لوگ ہیں اس طرح کے مسئلے آپ لوگ خود حل کر سکیں، بجائے ہر چیز کے لیے ان کے محتاج ہونے کے اور ان کے پاس جانے کے، ان کی منت سماجت کرنے کے، ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے۔ یہ کام آپ کے آٹومیٹیکلی ہو جائیں آپ کے لوکل نمائندوں کے تھرو۔ جب ہم قانون سازی کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا شامل ہوتا ہے؟ اس میں جو قانون ہوتا ہے جو یہ لوگ بناتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، خاص طور سے اس کا جو معاشی پہلو ہوتا ہے، مطلب یہ جب بجٹ بناتے ہیں، جب یہ معاشی پالیسی بناتے ہیں تو اس کا امپیکٹ عام لوگوں پہ ہوتا ہے ڈائریکٹلی۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جو برابری پارٹی پاکستان اس وقت کہہ رہی ہے کہ کم از کم آمدنی جو ہے وہ 1 لاکھ ہونی چاہیے، اور آپ خود مجھے بتائیے کہ کیا یہ مناسب نہیں ہے، کیا یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ ایک انسان جس نے اپنی فیملی کو بھی پالنا ہے اس کو کم از کم 1 لاکھ تو ملے کہ وہ ایک باعزت کم از کم اس کی بنیادی ضروریات پوری ہو سکیں۔ تو یہ آپ نے مطالبہ، اور اگر آپ کو یہ کہیں نا کہ یہ پاسبل نہیں ہے تو پھر آپ ان سے پوچھیں کہ اچھا وہ جو بڑے اعلیٰ افسران ریٹائر ہوتے ہیں، ابھی جو جج صاحبان جو ریٹائر ہوئے ہیں، ان کو کیسے ایون کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کو لاکھوں کی تنخواہیں اور مراعات کیوں ملتے ہیں؟ تو اگر وہ پاسبل ہے تو پھر اس کو بھی پاسبل بنانا چاہیے، اور یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ مطالبہ کریں کہ لینڈ ریفارم ہو اس ملک میں۔ جب تک لینڈ ریفارمز نہیں ہوں گے، جب تک وڈیرا شاہی کا خاتمہ نہیں ہوگا، جب تک یہ جو فرسودہ قبائلی سرداری نظام ہے اس کا خاتمہ نہیں ہوگا، ملک خوشحال نہیں ہو سکتا، ملک ترقی نہیں کر سکتا، اور آپ لوگوں کی زندگیاں بھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ تو آپ پوچھیں اپنے نمائندوں سے کیا وہ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ کیا وہ جب اسمبلی میں جائیں گے تو وہ لینڈ ریفارمز کا بل پیش کریں گے اسمبلی میں یا نہیں کریں گے؟ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا انٹرسٹ کدھر ہے، کیونکہ موسٹ آف دیم، ان میں سے جو زیادہ تر لوگ ہیں ان کی زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، تو یہ نہیں کریں گے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے، اس پہ لینڈ ریفارمز ہونے چاہیے اور زمین پہ ایک جامع پالیسی بننی چاہیے۔ آپ ان سے یہ پوچھیں اور یہ مطالبہ کریں کہ جس طرح کی سہولتیں، جس طرح کی جو فیسلٹیز ہیں، جس طرح کے جو اپرچونٹیز ہیں، وہ جس طرح کی ان کو ملتی ہیں، ان کے بچوں کو ملتی ہیں، اس طرح کی آپ کو کیوں نہیں مل سکتی؟ مطلب جس طرح کے اسکولوں میں ان کے بچے جاتے ہیں، آپ کے بچے کیوں نہیں جا سکتے؟ جن ہسپتالوں میں یا جن فیسلٹیز میں ان کا علاج ہوتا ہے، آپ کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کو کیوں بار بار ہسپتالوں کے چکر کھانے پڑتے ہیں، دھکے کھانے پڑتے ہیں، کسی کی سفارش لینی پڑتی ہے، پھر آپ کا کام ہوتا ہے؟ یہ آپ کا ایز اے شہری آپ کا رائٹ بنتا ہے۔ تو آپ ان سے یہ مطالبہ کریں کہ جو فیسلٹی ان کو جس معیار کی ملتی ہے، آپ کا بھی حق ہے کہ آپ کو اسی معیار کی ملنی چاہیے۔ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ اگر وہ جیت گئے، جو اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں جو نمائندے جو امیدوار جیت کے جاتے ہیں، ان سے پوچھے گا کہ ان کو کتنی مراعات ملتی ہیں، ان کی کیا تنخواہ ہوتی ہے، ان کو کس قسم، مطلب کون کون سی چیزیں مفت ملتی ہیں، ان کو کیا گاڑی ملتی ہے، ان کو کیا ڈرائیور ملتا ہے، ان کو سیکیورٹی ملتی ہے۔ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا جو لائف سٹائل ہے، ان کا جو طرز زندگی ہے، اس کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے، وہ کہاں ہے اور آپ کہاں ہیں۔ اور اس میں اتنا فرق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ آپ کا ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے جس سے یہ سب چیز ان کو ملتی ہے۔ تو یہ ان سے پوچھیے گا ضرور۔ جس کو بھی آپ منتخب کرتے ہیں، جس امیدوار کو بھی، آپ اس کے اثاثوں کا ریکارڈ رکھیں۔ آپ دیکھیں کہ منتخب ہونے سے پہلے اس کے پاس کیا کیا کچھ تھا اور منتخب ہونے کے بعد اس کے اثاثے کتنے بڑھے۔ اب یہ ایک پرابلم تو ہے کیونکہ بہت سے اثاثے تو یہ لوگ شو ہی نہیں کرتے، اور اٹ از ناٹ پاسبل، اس ملک میں یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ کرپشن کو آپ ثابت کر سکیں، کیونکہ ظاہر ہے کرپشن تو ہوتی ہے، وہ تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کیونکہ ان کے اثاثے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ بہت سے اثاثے جو ہیں، بہت سے ان کے پاس قانونی طریقے ہیں، مطلب ان کے پاس لیگل ویز ہیں جن کے تھرو یہ اپنی دولت بڑھاتے ہیں، تو وہ آپ کبھی بھی آپ کورٹ میں پروو نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس لوپ ہولز ہوتے ہیں، اور اسی لیے آج تک پاکستان میں کوئی کرپشن پہ کسی کو اصل میں کسی کو سزا نہیں ملی۔ ملتی بھی ہے تو وہ آپ دیکھ لیجئے نکل جاتے ہیں، کسی نہ کسی طرح وہ قانون کے شکنجے سے نکل جاتے ہیں، بری ہو جاتے ہیں، ان کو دوبارہ سے سوسائٹی میں بھی وہی مقام مل جاتا ہے، سیاست میں بھی وہی مقام مل جاتا ہے۔ انہوں نے تو جیلیں بھی کاٹی ہوئی ہیں، لیکن کس پہ آج تک ثابت ہوا؟ نہیں ثابت ہو سکتا۔ جب ہم تعلیم اور علاج کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہر شہری کا حق ہے کہ اس کو مفت تعلیم اور علاج ملنا چاہیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان سے کوئی خیرات مانگ رہے ہیں۔
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو اسکالرشپس دیے جائیں، ان کو ہیلتھ کارڈ دیے جائیں اور اس طریقے سے گھما پھرا کے ان کو چکر دلا کے کسی کو ملے یہ فیسلٹی کسی کو نہ ملے، اس کو اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس کا بالکل سٹینڈرڈ طریقہ یہ ہے جو کہ ترقی یافتہ ملکوں میں، یورپ میں ملکوں میں ہوتا ہے، کہ آپ سرکاری جو ادارے ہیں، جو تعلیم کا نظام ہے، جو صحت کا نظام ہے، آپ ان کو بہتر بنائیں اور یہ ڈیمانڈ کریں کہ جہاں پہ آپ جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے، وہاں پہ آپ کے منتخب نمائندے کو بھی وہیں پہ جانا چاہیے، اعلیٰ افسران کو بھی وہیں پہ جانا چاہیے۔ جب یہ وہاں جانا شروع ہو جائیں گے نا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ وہاں کا نظام فوراً بہتر ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے اپنے نمائندوں سے۔ اس وقت الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ووٹرز کی تعداد 128.5 ملین ہے، اور اس میں جو یوتھ ہے وہ تقریباً 44.22 یعنی 44.2 کے قریب ہے، فیصد کے قریب ہے۔ تو یوتھ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس وقت، اور انفیکٹ پچھلے جو الیکشن تھے 2018 کے، اس کے مقابلے میں 10 ملین زیادہ ہیں اس وقت۔ کسی بھی ملک کے لیے اس کے جو ینگ پاپولیشن ہوتی ہے، جو یوتھ ہوتا ہے، اس کی تعلیم، ٹریننگ، روزگار، یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تو ان کو پوچھنا چاہیے کہ آپ کے پاس ہمارے لیے کیا پلان ہے۔ آپ یہ جو مفت لیپ ٹاپ ہے اور کچھ اسکالرشپس آپ کو دے دیتے ہیں، کبھی آپ کو مفت ٹیوشن دے دیتے ہیں، یہ ان پہ نہ جائیں آپ، بیکاز یہ تو آپ کو ایک طرح سے بھیک دے رہے ہیں۔ آپ اپنے پورے حقوق مانگیں ان سے، آپ کہیں کہ ہمارے لیے تعلیم کا نظام جو ہے وہ کیوں معیاری نہیں ہے۔ مطلب آپ دیکھ لیجیے آپ کو پرائیویٹ اسکولوں میں کیوں جانا پڑتا ہے، اتنی زیادہ فیسیں کیوں دینی پڑتی ہیں؟ کیونکہ سرکاری جو ادارے ہیں ان میں معیار تعلیم بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے۔ تو آپ ان سے یہ مطالبہ کریں، پھر ان سے مطالبہ کریں جو بے روزگار ہیں، آپ کے لیے ان کے پاس کیا پلان ہے کہ آپ کو روزگار ملے گا۔ یہ سب چیزیں آپ جب تک سوال نہیں پوچھیں گے یہ آپ کے مسئلے حل بھی نہیں ہو سکتے۔ آج کل نا آج کل تو نہیں میں کہوں گی، کچھ عرصے سے، کافی عرصے سے، بلکہ ایک رواج چل پڑا ہے پاکستان میں کہ کارڈ دینے کا لوگوں کو شوق ہے۔ آپ دیکھ لیجئے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس کا کارڈ ملتا ہے، پھر آپ کو یہ احساس پروگرام کا کارڈ انہوں نے شروع کیا تھا، پھر یہ ابھی بلاول بھٹو صاحب نے کسان کارڈ اور یوتھ کارڈ اور لیبر کارڈ اور مزدوروں کے پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کارڈ ایشو کرنے شروع کیے ہیں۔ اب یہ جو کارڈ ہے نا، یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے یہ آپ کو دے رہے ہیں، یہ ایک طرح سے خیراتی پروگرام ہے۔ اس سے نہ خوشحالی آ سکتی ہے، نہ اس سے غربت دور ہو سکتی ہے، نہ اس سے آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سندھ میں تقریباً 15 سال سے ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ وہاں پہ ہر مہینے عورتوں کی قطاریں لگی ہوتی ہیں جو کہ پورا دن خوار ہوتی ہیں، ذلیل و خوار ہوتی ہیں، صرف وہ چند ہزار روپے لینے کے لیے۔ میرا خیال ہے 3,000 تھی، اب شاید 5,000 کر دی۔ اتنے سے پیسوں کے لیے وہ پورا دن وہاں کھڑی ہوتی ہیں۔ اس سے غربت نہیں دور ہو سکتی، اس سے امپاورمنٹ نہیں ہو سکتی، اس سے آپ صرف لوگوں کو ایک عادت ڈال رہے ہیں کہ آپ گھر بیٹھیں اور آپ کو اور کچھ نہیں ملے گا، 3,000 ملیں گے بس، اس سے تو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کوئی کھا سکتا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ اس چکمے میں کیوں آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو کارڈ کا چکر ہے نا، یہ آپ اس پہ نہ جائیں، آپ ان سے پورے اپنے رائٹس مانگیں کہ نظام کو بہتر کریں، سسٹم کو بہتر کریں، پالیسیز ایسی بنائیں جس سے کہ روزگار پیدا ہو، جس سے کہ انڈسٹریل لگے، جس سے کہ ریاست ذمہ داری لے کہ وہ روزگار دے گی، اور یا پھر آپ کو بے روزگاری الاؤنس دے گی۔ یہ تو قانون میں، مطلب آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو ہر شہری کو اس کی صلاحیت کے مطابق روزگار دے اور اس روزگار کے مطابق اس کو معاوضہ دے۔ تو وہ کیوں نہیں پورا ہو رہا، یہ آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے۔ اور پھر دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان جو ہوتے ہیں ان کو صرف کھانا پینا اور جو بنیادی ضروریات ہیں وہ نہیں چاہیے ہوتی ہیں، کیونکہ وہ تو جانور بھی زندہ تو اس طرح سے رہ سکتے ہیں نا، لیکن انسانوں کو انٹلیکچوئل سٹیمولیشن بھی چاہیے، سیر و تفریح بھی چاہیے، جو ان کے اپنے جو قابلیت ہے، صلاحیت ہے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے ان کو مواقع چاہیے، ان کو وہ تمام اپرچونٹیز چاہیے جس سے کہ وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ جو بننا چاہتے ہیں، اپنی صلاحیتیں استعمال کر کے
اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، ملک کے لیے جو مستقبل بہتر کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں، ان کے سامنے راستے کھلے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ اگر کسی خاندان کے سربراہ جو ہے یا جو ویج ارنر ہے، اگر اس کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ معذور ہو گیا ہے، تو اس خاندان کے جو بچے ہیں ان کو تعلیم ہی نہ ملے، یا ان کو ملے تو بس وہ تھوڑی بہت ملے، اس کے بعد وہ مزدوری کرنے پہ، مشقت کرنے پہ مجبور ہوں۔ مجھے تو بہت سے نوجوانوں کی کالز آتی ہیں نا، مجھے معلوم ہے، میں روزانہ بات کرتی ہوں نوجوانوں سے، اور وہ یہی بہت سے نوجوان کہتے ہیں کہ ہم آگے پڑھ نہیں سکے کیونکہ ہمارے پاس آگے وسائل نہیں تھے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ بہت ناانصافی ہے، زیادتی ہے، اور آپ کے ساتھ زیادتی ہے۔ آپ کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ آپ کو اپنی نوکری مل گئی تو آپ خوش ہو گئے، یا آپ کو داخلہ مل گیا تو آپ خوش ہو گئے۔ آپ اوور آل دیکھیں، آپ کلیکٹیو تھنکنگ جو ہے اس کے بارے میں سوچیں کہ لوگ جو ہیں سب کو یہ سب کچھ ملنا چاہیے۔ اچھا، اور آخر میں جو میں بات کروں گی نا، میں وہ یہ کہوں گی کہ آپ جو بھی نمائندہ، کسی بھی پارٹی کا نمائندہ کسی بھی حلقے سے جب ایک دفعہ منتخب ہو جاتا ہے، الیکٹ ہو جاتا ہے، اور وہ اسمبلی میں پہنچتا ہے، تو وہ دین اس کے بعد وہ اپنی پارٹی کا نمائندہ نہیں ہوتا، وہ اس حلقے کے تمام لوگوں کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اس حلقے کے تمام لوگوں کے مسائل حل کرنے کی ذمہ داری اس کے سر پہ عائد ہوتی ہے۔ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تمام لوگوں کو سنے، ان کو برابر ٹریٹ کرے۔ یہاں پہ میں دیکھتی ہوں کہ اس میں بھی پالیٹکس ہوتی ہے۔ جو الیکٹ ہو جاتے ہیں وہ اپنے جو پارٹی کے لوگ ہیں بس ان کو ہی فائدہ دیتے رہتے ہیں، ان کی ہی بات سنتے ہیں، اور جو ان کے مخالف لوگ ہوتے ہیں، بلکہ بعض جگہ تو مجھے معلوم ہے، خاص طور سے کراچی میں، سندھ میں تو میرا ایکسپیرینس ہے کہ جو اپنے مخالف ہوتے ہیں ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کی جاتی ہیں، مطلب ان کے لیے پانی بند کر دیں، یا ان کے اس طرح کے مسئلے پیدا کر دیے جاتے ہیں ایز اے پنشمنٹ کہ انہوں نے اس کو سپورٹ نہیں کیا۔ تو یہ اس طرح کی سیاست اب ختم ہو جانی چاہیے۔ تو میں پھر سے کہوں گی کہ آپ جب کسی بھی پارٹی سے ہیں جہاں برابری پارٹی کا نمائندہ نہیں ہے، امیدوار نہیں ہے، وہاں جب آپ ووٹ دیں تو آپ اپنے امیدواروں سے سوال پوچھیں، ان سے ڈیمانڈز کریں، ان کو بغیر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بغیر سوچے سمجھے ووٹ نہ دیں۔ اور جب ایک دفعہ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو چھوڑ نہ دیں، کیونکہ یہاں پہ تو بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ووٹ لے لیتے ہیں، الیکٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ 5 سال تک یا 4 سال تک جب تک ان کی حکومت ہوتی ہے وہ شکل ہی نہیں دکھاتے۔ آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں، ان سے پوچھیں کہ ہم آپ سے کانٹیکٹ میں کیسے رہ سکتے ہیں، ان سے نمبر مانگیں کہ اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہو گیا تو ہم کس سے رابطہ کریں گے، کون ہماری سنے گا، ہمارے مسئلے کون حل کرے گا۔ آپ کے پاس ان کا رابطہ نمبر ہونا چاہیے، ان کے آفس کا رابطہ نمبر ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں سوچ سمجھ کے آپ اس دفعہ الیکشن میں حصہ لیں اور ووٹ دیں، اور پاکستان کو ایک خوشحال ترقی یافتہ ملک بنائیں۔ اور دوبارہ سے میں کہوں گی کہ برابری پارٹی پاکستان کے امیدواروں کو ووٹ دیں جس حلقے میں، اور وہ میں آپ کو ایک تو آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ لسٹ بھی، اور دوسرا ہماری پارٹی کا منشور بھی آپ کو نظر آئے گا ڈیورنگ دس ریکارڈنگ۔ تو آپ پڑھیں، دیکھیں، سوچیں سمجھیں اور پھر ووٹ دیں۔ بہت شکریہ۔